السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوبر کی کھاد کیسے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے پودے پہلے سے لگا رکھے ہیں پھر کیسے استعمال کرنے ہیں، اگر آپ پودے لگانے سے پہلے اس کو ڈالنا چاہتے ہیں پھر کیسے استعمال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا محلول بناتے ہیں تو پھر محلول کیسے تیار کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آج ڈسکشن کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو ذرا سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پودے ہوں، پھلدار ہوں، پھولدار ہوں یا وہ سبزیاں وغیرہ آپ نے لگائی تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ کھاد کی ضرورت رہتی ہے۔ تو کھاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بازار سے آپ لے کر آتے ہیں، وہ پیسے اس کے اوپر لگے، اس کے اندر کیمیکل زہریلے مادے پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کے اس کو بناتے ہیں، کیمیکل وغیرہ زہریلے۔ ایک ہوتے ہیں آرگینک کھاد، آرگینک قدرتی اجزاء سے تیار شدہ، یہ گوبر کی کھاد ہے، اس کے اندر پرانے پتوں کی کھاد ہے، ورمی کمپوسٹ وغیرہ لٹر پٹر ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ہم بات کریں گے یہ دیسی آرگینک، جو ہمارے پینڈو لوگ یا شہری علاقوں میں بھی بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں، گائے بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کا جو گوبر ہوتا ہے، اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ نے اس کو استعمال جب کرنا ہے تو پرانا گوبر ہونا چاہیے، ٹھنڈا گوبر جسے کہتے ہیں، یا سڑا ہوا پرانا گوبر۔ اگر آپ ڈائریکٹ تازہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے پودے سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اس کی روٹس ان کی تباہ ہو جائیں گی۔ تو لہذا آپ نے تازہ گوبر کبھی بھی استعمال کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پودے جل جائیں گے، مر جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائیں گے۔ تو اس کو استعمال کیسے کرنا، ٹھنڈا ٹھنڈا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک گڑھا کھود لیں یا کوئی توڑا بوری وغیرہ لے کے اس کے اندر آپ گوبر ڈال کے رکھ دیں، اس کے ادھر آپ گڑھے کے اندر یا توڑے کے اوپر پانی پھینک دیں رہیں، اس کے گوبر کے اندر نمی برقرار رکھیں۔ جب نمی اس کے اندر برقرار ہوگی، یا آپ برسات سے پہلے بھی یہ اس کو توڑے کے اندر یا گڑھے کے اندر ڈال دیں، بارش کے اوپر پڑتی رہے گی، اس کے بعد 3 سے 6 مہینے کے بعد، کم از کم 6 مہینے تو ضرور ہونا چاہیے تاکہ بہتری ہو۔ یہ سال دو پرانی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، یا کالے رنگ کا ہو جاتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں کالا، یا بھورا رنگ ہو جاتا ہے، یہ دیکھ لیں بھورا رنگ ہے، تو یہ اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے جب یہ تیار ہوتی ہے۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر سے بدبو آنا ختم ہو جاتی ہے۔ تو بدبو جب ختم ہو جائے، رنگ چینج ہو جائے، تو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا گوبر بالکل استعمال کے لیے تیار ہے۔ تو اگر آپ پودے لگانے سے پہلے یا سبزی لگانے سے پہلے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک مرلے کے اندر 10 سے 15 کلو جو گوبر ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے حساب سے اگر آپ کی کیاری چھوٹی ہے تو اس کے حساب سے آپ اتنا کم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں کسی گرو بیگ کے اندر یا گملے کے اندر تو پھر اس کا طریقہ فارمولہ یہ ہے کہ ایک گملہ 10x10 ہے، اس کے اندر آپ 2 سے 3 مٹھی بھر کے اس کے اندر گوبر کی کھاد مکس کر کے پودا لگانے سے پہلے اس کو اس کے اندر مکس کر کے آپ پودا لگا سکتے ہیں۔ وہ پودا ہو، پھلدار ہو، پھولدار ہو، انار ہو جیسے یہ، یا یہ آڑو آپ کو نظر آ رہا ہے، یا آپ لگانا چاہتے ہیں مرچ ہے، ٹماٹر ہے، یا کوئی بھی سبزی آپ لگانا چاہتے ہیں تو پھر 2 مٹھیاں اس کے اندر کافی ہوتی ہیں۔ اور فارمولہ میں نے کھلی جگہ کو بتا دیا اور گملے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر آگے آ جاتے ہیں کہ اس کا محلول آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ محلول کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی والی کھاد آپ اس کی کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ لیٹر 10 لیٹر کی گیلن لے لیں یا بالٹی لے لیں، یا ویسے ہی کسی بھی برتن کے ساتھ 10 لیٹر پانی ڈالیں، اس کے اندر 1 کلو پرانی گوبر کی کھاد اس کے اندر آپ ڈال کے رکھ دیں، اس کو 3 سے 4 دن کے لیے 5 دن کے لیے آپ رکھ دیں۔ آپ دیکھیں گے اس کو آپ مکس کرتے رہیں، ہلاتے رہیں کسی لکڑی کے ساتھ، تو پھر وہ آپ کا محلول تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ نے مثال کے طور پہ بعد میں دینا، جیسے یہ پودا ہے انار کا ہے، یا یہ آڑو ہے، یا یہ یہاں پہ آپ کو امرود نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ امرود لگ رہے ہیں، بہترین لگ رہے ہیں، اس کو پھل بھی آپ بہترین دے سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا استعمال کا طریقہ 2 ہے، ایک تو محلول کا، دوسرا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے پودے لگا رہے ہیں تو پھر آپ یہ جو مین جگہ ہے نا، یہ چھوڑ کے یہاں پہ
इस एरिया के अंदर आपने इसके अंदर पुरानी गोबर की खाद डालनी है। तो गोबर की खाद डालने के बाद आपने इसको गोटी कर देनी है। गोटी के बाद आप देखेंगे कि गोटी की वजह से इसको फ़ायदा होगा, एक तो धूप लगेगी इसकी जड़ों को और हवा का गुजर होगा, जिसकी वजह से आपकी जड़ें पौधे की मजबूत होंगी, पौधा भी मजबूत होगा, नशोनुमा उसकी बढ़ेगी और पौधा भी लश ग्रीन होगा, खुशबाश होगा। तो उसको गोडी करने 1-2 दिन के लिए आपने छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से पानी दे दें, रज के जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, रज के टका के पानी देना है। तो ये है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि महलूल जब आपका तैयार हो जाता है तो उसके अंदर आप इसको छान के जो गोबर होता है वो निकाल के जो उसका शरबत है, जो महलूल है, वो भी आप अपने पौधों को उसका पानी दे सकते हैं। वो सब्जियां हो या हो आपके फलदार फूलदार पौधे। तो ये है आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अपने इलाके में भी आप बता दें वहाँ पे, तो उसके हिसाब से आपको इंशाल्लाह सलूशन बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।